اس سے ایک بات سمجھ آئی کہ اللہ سب جلال کسی میں برکت نہ ڈالنا چاہیں تو لے سکتا ہے. وہ علام الغیوب بھی ہے، فعال لما یرید بھی ہے. وہ ذات کو مجبور کر سکتا ہے کہ برکت وہ چاہے تو خشک روٹی اور سوکھی روٹی میں بھی برکت ڈال دے، وہ چاہے تو چکن اور مٹن اور نہ جانے کون کون سی خوراکیں ان میں بھی برکت نہ ڈالے. آج کتنے لوگ ہیں جو اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں، جبکہ سمجھنا چاہیے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ دودھ جیسی نعمت ہے، اور دودھ یہ واحد چیز ہے جو کھانے کا آلٹرنیٹ اللہ نے بیان کروایا ہے اپنے پیغمبر سے. لیکن طبیعتوں کا اختلاف ہے. ڈاکٹرز کہتے ہیں دودھ بھی، ڈاکٹر کی بات پہ یقین ہوتا ہے دودھ نہیں پیتا جو کہ حلال ہے. اور پوری معراج کی سیر میں اللہ کے رسول نے کوئی کام نہیں کیا، صرف یہ وقت ضرور نکالا ہے کہ میں دودھ پی لوں. آپ کے سامنے دودھ رکھا گیا، شراب پیش کی گئی تو آپ نے فوراً دودھ کو لیا. تو جبریل نے کیا کہا تھا؟ اصبت الفطرہ، آپ نے فطرت کو لے لیا ہے. ولو اخذت الخمر لغوت امتک، اگر آپ شراب لے لیتے تو آپ کی پوری امت گمراہ ہو جاتی. کیوں گمراہ ہو جاتی؟ بڑے کی غلطی جو ہوتی ہے پوری قوم کی غلطی ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ جب تک یقین نہیں ہوگا، اللہ کی باتوں پر جب تک یقین نہیں ہوگا، میں ابتدا میں ہی آپ کی خدمت میں یہ پیش کر دوں، کوئی علاج بھی ہمارے لیے کاریگر نہیں. صحابہ کرام کو اصل میں یقین تھا، کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے یہی ہوگا، اللہ کے رسول نے فرما دی یہی ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جنگ خندق کا موقع تھا تو ایک پتھر نہیں ٹوٹ رہا تھا. صحابہ آپ کے پاس آئے اور آپ نے کدال پکڑا اور ایک ضرب لگائی اور پتھر دو ٹکڑے ہو گئے. صحابہ بھی زور لگا چکے تھے، پتھر تو نہیں ٹوٹا تھا، لیکن ساتھ ہی ایسی روشنیاں نکلی. آپ کہتے ہیں دیکھ رہے یہ کیسر و کسرا کے سفید محلات مجھے نظر آ رہے ہیں، اللہ نے مجھے دکھائے ہیں ایک وقت آئے گا تم اس کے بھی مالک بنو گے. کس کے مالک بنو گے؟ کیسر و کسرا کے محلات کا، روم کی طاقت اور ایران کی طاقت. مسلمانوں نے جو بھی زبان سے یہ کلمات سنے خوش ہو گئے، لیکن جو منافق لوگ تھے انہوں نے کہا احدنا لا يأمن ان يذهب لقضاء حاجته وهو يعدنا كنوز قصرى وقیصر. ڈرتے مارے گھر سے دور تو جاتے نہیں ہیں کوئی، کیونکہ دشمن چاروں طرف سے چھڑے ہوئے ہیں اور یہ کیسر و کسرا کی خوشخبریاں سنا رہے. یہ پلید زبانیں اس وقت بھی موجود تھی منافقوں کی، جن کو رب کے پیغمبر کی بات پہ یقین نہیں تھا. لیکن آج ضرورت کس بات کی ہے؟ ضرورت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کی ہے. جب ابو جہل نے کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے تو سیدنا ابوبکر صدیق کے پاس وہ آ گیا اور آ کے کہتے اچھا ایک بات تو بتاؤ، کوئی بندہ اگر کہے کہ میں رات نکلا تھا، پہاڑوں پہ بھی چڑھا، وادیوں میں بھی اترا اور میں بیت المقدس گیا، وہاں میں نے نماز بھی پڑھائی اور صبح پہلے واپس بھی آ گیا، ہو سکتا ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا تو نہیں ہو سکتا، ایک رات میں اتنا لمبا سفر یہ کیسے ہو سکتا؟ خوش ہو گیا کہ میں جس لائن پہ لے کے جانا چاہ رہا ہوں سیدھی ہو رہی. پھر پوچھتا ہے آپ کا کیا خیال ہے اگر تو یہ کہہ دے کہ میں رات کو یہاں سے گیا، پہلے آسمان پہ چلا گیا، پھر دوسرے تیسرے چوتھے حتیٰ کہ سدرۃ المنتہا تک پہنچے اور پھر میں واپس بھی آ گیا سحری سے پہلے، ہو سکتا ہے کہ آسمان پہ پہنچ جا سکتا ہے؟ ایسے نہیں ہو سکتا. کہا لگا کے کہتا ہے جانتے ہو یہ دونوں باتیں کس نے کہی ہیں؟ کہا کس نے کہی؟ آپ کے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہا اس ہستی نے کہی ہے تو دونوں ہو سکتے ہیں. کوئی پیرامیٹر نہیں، کوئی معیار سامنے نہیں رکھے، ہو سکتا ہے کیسے
کیسے ہوا ہوگا پوچھوں گا، کہاں محمد کریم نے کہا ہے نا، دونوں ہو سکتے ہیں، سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جہاں پوری کائنات کی صداقت ختم ہوتی ہے وہاں محمد مصطفیٰ کی صداقت کا آغاز ہوتا ہے۔ تو آئیے شریعت نے برکت کے کون سے انداز بیان کیے ہیں، مجھے اور آپ کو برکت کس سے مل سکتی ہے؟ سب سے پہلا طریقہ، اگر آپ بگڑے ہوئے حالات میں بھی اپنے معاملات میں برکت چاہتے ہیں تو اللہ ذوالجلال سے اپنے تعلق کو مضبوط کیجیے۔ چھوٹا سا کلمہ ہے بسم اللہ، آپ نے بول کے دیکھیے کتنا وقت لگے۔ ہر کام سے پہلے اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کیجیے، جب تک میں اللہ کا نام نہیں لوں گا اپنے برکت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے 5381، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ گھر داخل ہوتا ہے ذکر کرتا ہے، جو دعا آپ کو بھی یاد ہوگی، تو شیطان جو ہوتا ہے وہ بے برکتی کا اصل بنیاد رکھنے والا ہے، وہ فوراً اعلان کر دیتا ہے اپنے چیلوں کو، لا مبیت لکم، یہ بندہ تو اللہ کا نام لے کے داخل ہوا ہے اپنے گھر میں، آج یہاں سونے کی گنجائش نہیں ہے، آج ہم یہاں نہیں رک سکتے۔ اور اگر کھانا کھاتے وقت بسم اللہ کہہ دیتا ہے تو شیطان کہتا ہے لا مبیت لکم ولا عشاء، نہ آج یہاں سے کھانا ملنا ہے اور نہ ہی کوئی بستر میسر آئے گا، کسی اور گھر دیکھو۔ لیکن اگر گھر داخل ہوتے وقت اللہ کا ذکر نہیں کرتا انسان تو شیطان فوراً یہ اناؤنسمنٹ کر دیتا ہے ادرکتم المبیت، آ جاؤ، ہوٹل تو بک ہو گیا ہے، آج سوئیں گے یہاں۔ اور اگر کھانا کھاتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھتا تو پھر وہ کہہ دیتا ہے ادرکتم المبیت والعشاء، خوش ہو جاؤ، وہ پھر لگا ہوا ہے آج کھانا بھی آئیں اور سونا بھی آئیں۔ جس گھر میں شیطان رہے گا، جس کھانے کے ساتھ شیطان کھائے گا، اس کھانے میں برکت رہے گی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو عادت یہ کر کے دکھائی مسلمانوں کو، کون سی عادت؟ سکھائی بھی، بسم اللہ کے بغیر اب کھانا نہ کھائیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک پہ لوہے کی جوتی والا پاؤں سے ابھی کہا گیا۔ اب سوچیے اگر لوہے کی جوتی پہنی ہو، پاؤں پہ پاؤں آ جائے، پاؤں کا کچھ بچے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی لفظ استعمال کیا بسم اللہ، چیخنے کی بجائے، کچھ کہنے کی بجائے کیا فرمایا؟ بسم اللہ، اوجعتنی، آپ نے مجھے تکلیف دی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے حفاظت فرمائی، اور آپ نے اس کو صرف کوڑے سے پیچھے کیا تھا، حدیث لمبی ہے، اس کو بلا بھیجا، صحابی بڑے پریشان تھے کہ اگر صبح کو آیت نازل ہوگی کہ اس نے اللہ کے پیغمبر کو تکلیف دی ہے تو میرا کیا بنے گا؟ اتفاق سے صبح پیغام چلا گیا بھی آپ کو اللہ کے رسول بلا رہے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں ربیت بنفسی لائما، میں نے تو رات میں پہلے ملامت کرتے کرتے اپنے آپ کو گزاری تھی، میں نے کہا لو معاملہ برابر۔ آپ نے جب بلایا لیکن وہ دل کو تسلی بھی دیتا تھا، ہو سکتا ہے کوئی اور بات نہیں، لیکن آتے ہی آپ نے فرمایا انک قد وقعت بنعلک علی رجلی، تم نے کل میرے پاؤں پہ اپنا پاؤں رکھا تھا، کون سا پاؤں؟ جو لوہے کی جوتی والا تھا۔ میں نے کہیں تو معاملہ نکلا، آپ نے پہلے منوایا، تم نے تکلیف دی تھی نا؟ جی، میں نے آپ کو ہاتھ سے پیچھے نہیں کیا تھا، کوڑے سے پیچھے کیا تھا، میں نے بلایا اصل میں اس لیے آپ کو، حاضی سمان نعجہ، یہ 80 جانور مجھ سے لے لو، میں نے ہاتھ سے پیچھے نہیں کیا تھا، کوڑے سے پیچھے کیا تھا، مجھے معاف کر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا طریقہ بتایا ہے کہ آپ بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھائیں اور اللہ کے ذکر کو اپنا معمول بنائیں۔ جتنی بھی انسان کا دل بیٹھتا جائے، کمزوری آ جائے، لا حول ولا قوت الا باللہ، کم از کم آپ کے حواس تو قائم رہے، آپ کسی بڑے سے بڑے فتنے، بڑے سے بڑے
جو ہولناکیوں کا مقابلہ کرنے کے قابل تو ہوں. اتنی آگ تھی جس میں ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا تو گنتی کے 4 ہی تو کلمات تھے، حسبی اللہ و نعم الوکیل. جو ہی آگ میں پھینکا اور خود نہیں پھینکا، منجنیق میں ڈال کے، تو آگ اتنی سختی قریب میں جاتا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے کتنا کمال اپنے پیغمبر کو دکھا دیا. ہاتھ بھی بندھے تھے، پاؤں بھی بندھے تھے. جن رسیوں کے ساتھ ہاتھ پاؤں بندھے تھے سوائے ان رسیوں کے باقی ساری آگ نظر ہی نہیں. اللہ نے گلزار بنایا. کیوں گلزار بنایا؟ کیونکہ آگ کس نے بنائی ہے؟ بس ساری مخلوق تو اللہ کی ہے. اس سے جب تعلق مضبوط ہوگا، مخلوق کی طاقت کیا ہے کہ آپ کو وہ پریشان کرے. قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. ہم نے کہا آگ کو ٹھنڈی ہو جاؤ، لیکن اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہونا کہیں میرے پیغمبر کو سردی بھی نہ لگ جائے. باپ دیکھ رہا تھا وہ تھوڑی سی جو چنگاری تھی اس سے رسیاں ہاتھ کی بھی جل کے کھل گئی اور پاؤں کی بھی. تو باپ کہتا ہے نعم الرب ربک یا ابراہیم. ابراہیم تیرا رب تو بہت بڑا نکلا، اس نے تجھے کچھ ہونے ہی نہیں دیا. کیا کلمات پڑھے تھے؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل. اللہ کے رسول اپنے گھر میں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح لائن بنا کے کھڑے ہیں لوگ باہر. کیا کرنے کے لیے کہ آج نکلنے نہیں دینا، بس آج یہ کام ختم ہی کر دینا ہے. ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل. اللہ کے رسول نے کیا پڑھا تھا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. وہی دروازہ، وہی گھر، وہی لوگ، ہاتھوں میں لاٹھیاں بھی پکڑی ہوئی ہے کہ آج بس کام تمام کر دینا ہے. پاس سے گزرے، اللہ نے اندھا کر دیا ہے، دیکھ نہیں سکے. جب تک میرا اور آپ کا یقین نہیں ہوگا کہ رب سے تعلق جب قائم ہو جاتا ہے تو دنیا جہان کی مصیبتیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. اور رب سے تعلق کو اللہ کے ذکر کے بغیر حاصل کرنا ممکن نہیں ہے. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے لا يبلغ العبد درجة الاحسان الا بذکر اللہ. ایمان کے 3 درجے ہیں. انسان صرف زبان سے دعویٰ کرتا ہے، دل کی اچھا گہرائیوں تک وہ نہیں پہنچا تو یہ اسلام ہے. عمل نہیں کرتا، مسلمان ہے. کمی کوتاہی ہے عمل، لیکن عمل پورا کرتا ہے اور دل کی اچھا گہرائیوں میں اللہ سے محبت بھی ہے، یہ ایمان ہے. اور تیسرا درجہ ایکسیلنس کا درجہ جو ہے وہ احسان کا درجہ ہے. جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ کبھی احسانی درجے کو حاصل کر ہی نہیں سکتا. دوسرا طریقہ جو شریعت نے بیان کیا ہے کہ آپ کو برکت کیسے ملے گی. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. اگر بستیوں والے تقوی اختیار کر لیں، اللہ سے ڈر جائیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ جو آسمان سے نازل ہونے والی برکتیں ہیں یا زمین سے حاصل ہونے والی برکتیں ہیں، دونوں کے ہی منہ کھول دیں. فتحنا علیہ، اللہ آسمانوں سے بھی ان کے لیے برکتوں کا نزول فرمائے گا اور زمین کے خزانوں بھی اللہ تعالیٰ ان کے ثبوت کر دیں گے. لیکن اس کے لیے تقوی اختیار کرنا ہو. کیسا تقوی؟ جس تقوی کی عبارت 4 پلرز پہ کھڑی ہے. الخوف من الجلیل، خوف ہوگا کسی کے دل میں تو کس کا ہو؟ اللہ کا.
والعمل بالتنزیل، اور عمل کرے تو اس بات پہ جو اللہ نے اتارا ہے دین، بناوٹی نہیں، دین وہ ہے جو وحی کے ذریعے آیا ہے۔ جب تک اس کی پیروی نہیں کرتا انسان کبھی متقی نہیں بن سکتا۔ والقناعۃ بالقلیل، جو اللہ نے دیا ہے خوشی سے کہہ دے الحمدللہ، شاید کہ میں اس کے بھی لائق نہیں تھا، اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے۔ والتزامن لیوم الرحیل، اتنے غم، اتنی پریشانیاں اپنے اوپر انسان سوار کر لے، کیا ہوگا، فیوچر پلاننگ کیسے ہوگی، بچوں کا کیا بنے گا، میرے محترم میرے پیارے بھائی، وہی ہوگا جو تیرے رب نے فیصلہ کیا۔ اور سلف ایسے تو نہیں کہہ دیتے تھے لذتی و راحتی فیما قدر علی، مجھے کوئی پرواہ نہیں دنیا کے حالات کی، میری زندگی کی اصل لذت اور حلاوت یہ ہے جو میرے رب نے میرے بارے میں فیصلہ کیا ہے وہی ٹھیک ہے۔